جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے یہاں پر اب اس کی سمری پڑھنے لگے ہیں اسٹوڈنٹس. اس کو ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے. روزن ایک ایکس کافی سیلز مین تھا. اس نے سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی اور ڈیوڈو جو ایک سینسر ٹیکر تھا وہ وہاں پر آیا کہ وہ یہ جانے کہ اس نے یہ سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کیوں کی ہے. فرسٹ ریزن جو تھی اس نے ڈیوڈو کو تنگ کیا، لیکن پھر اس کو ایکسل کی کہانی کے بارے میں پتہ چلا اور پھر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ کیوں روزن نے سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی. ایکسل کیلچ ایک پالش ریفیوجی تھا اور وہ امریکہ میں پناہ لینے آیا تھا اور اپنے بیٹر فیوچر یا کریئر کے لیے آیا تھا. اس نے بہت محنت کی اور اس نے ایک گروسری اسٹور سٹارٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی یہ ناکام ہو گیا. اس نے مزید ادھار مانگی کمپنی سے. کمپنی نے روزن کو بھیجا کہ وہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے اور بزنس انالیسس کرے. اس نے ریکمینڈ کیا کہ اوکے، کیونکہ اس کو ایکسل پہ ترس آ گیا تھا، لیکن اس نے ایکسل کو بتایا کہ اس کا بزنس سکسیزفلی رن نہیں کرے گا، بہتر یہ ہے کہ وہ اس بزنس سے چھٹکارا حاصل کر لے. فرسٹ پلیس نے ایکسل نے اس کی بات نہیں سنی، لیکن بعد میں اس نے اس کی یوزفل ایڈوائس پر ایکٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن اچانک اس کو ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی وائف ایوا، جس کو انشورنس کے پیسے اس کی ڈیتھ انشورنس کے ملے، تو اس نے اس پیسے کو اسی بزنس میں انویسٹ کر دیا. روزن نے اس کو ایڈوائز کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے. انفارچونیٹلی اس کا بزنس فیل ہو گیا، جس کے نتیجے کے طور پر وہ اور اس کی بیٹیوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. روزن نے اس کی مدد کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کو ہر طرح سے اس کی آفر آف ہیلپ کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. ایوا روزن کی ہیلپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف تھا. روزن چاہتا تھا کہ اس کی مدد کرے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن وہ ہر مدد کے طریقے کو ریجیکٹ کرتی رہی. آخر کار اس نے ایوا کے نام اپنی پوری ول لکھی اور پھر سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں ایوا بھی اس کے پاس آتی ہے کہ وہ اس کو لے لے یا اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن وہ اس کو انسلٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ چلی جائے. یہ اس کی چھوٹی سی سمری ہے جس کا کہ آپ نے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا. یہ ایک اس میں جو بیسک تھیم ہوگا وہ ایک وومن انڈانٹڈ اسٹرگل کے بارے میں ہوگا، کہ ایک عورت بہت زیادہ اپنے فیوچر کو سیکیور نہیں بھی کر سکتی تو بھی وہ اسٹرگل کر رہی ہے. اور بہت سے اس میں تھیمز بنتے ہیں، جیسا کہ امریکن ریفیوجیز کے پرابلمز کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. جو گریٹ ڈپریشن تھا جس میں پوری دنیا میں امپلائمنٹ کی اور اکنامکس کی سچویشن بڑی خراب تھی. اس کے علاوہ اس میں ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ کیسے ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ٹیکٹکس اور اصول ذہن میں رکھنے چاہیے. اس کے علاوہ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک سوسائٹی کے اندر آپ کو اپنی اسپیس اور پلیس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ایوا اور اس کے ہسبینڈ ایکسل کیلچ نے ذہن میں نہیں رکھیں. انہوں نے ایک بالکل لونلی جگہ پر، ایک بالکل ہی غیر آباد جگہ پر ایک سٹور ڈالا، گروسری سٹور، جس میں پھر گاہک نہیں آئے اور پھر اس طریقے سے وہ چیزیں نہیں بکتی رہیں جس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے. اور پھر انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس میں انویسٹمنٹ کرتے رہے، جو ایک اور بڑی غلطی تھی. اور اینڈ پہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یعنی یہ دو مختلف تھیمز ہیں جو کہ یہ سٹوری کیری کرتی ہے. اس کی امپورٹنٹ کوسچنز ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ ابھی سب سے پہلے اس کی سمری کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.